إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربیع الاول کا مہینہ آج کے اس دور میں اس کے آغاز سے اختتام تک عام مسلمانوں میں، چاہے وہ دین سے واقف ہوں، پڑھے لکھے ہوں، یا جاہل طبقہ ہو، رسم و رواج اور موقع موقع پر بس دین کی رسومات ادا کرنے والا، ان دنوں میں جھوم جھوم کر، گا گا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، آپ کے متعلق گفتگو، آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے. سنتے ہیں لوگ، جھومتے ہیں، اور ربیع الاول کے یا خصوصاً 12 ربیع الاول کے بعد واپس اپنی اسی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں جس میں وہ پہلے تھے. چند دنوں کی تبدیلی بھی وہ وقتی تبدیلی تھی جو شریعت کے مطابق نہیں تھی. ان میں سے اکثریت، اس طرح کے کام کرنے والوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے، ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا. لیکن ان کے اس جذبے کو دیکھ کر، اس جوش کو دیکھ کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھپی ہوئی ہے. اس کو صحیح راہ، صحیح سمت، صحیح جانب کی طرف آگاہی نہیں مل سکی. ہم بھی نفرت کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ، تذلیل اور تکفیر کے ساتھ بدعتی قرار دے کر، ان کو دھکا دے کر، ان کے اوپر تان کر کے جس کو خوش کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ابلیس ہوگا. کیونکہ جاہل کو سکھایا جاتا ہے، لا علم کو پڑھایا جاتا ہے. ان کے ساتھ مقابلے بازی، مناظرے بازی کر کے انسان جیت نہیں سکتا. ان کو بتایا جاتا ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، یا ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے جس درجے کی محبت ہو اور جس درجے کی محبت کا فقدان پایا جائے.
اس لیے اپنے ارد گرد آس پاس جو لوگ آپ کو نظر آئیں اور وہ ان دنوں کے اندر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مجھے اور آپ کو چڑھا بھی رہے ہوں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے چڑھانے سے، تپانے سے۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور خواہش اور تمنا یہی تھی کہ یہ ساری امت، یہ سارے لوگ صحیح عقیدہ، صحیح عمل اپنا کر جنت میں جائیں۔ یعنی یہ کوئی شخص شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو انجام تو ٹھیک نہ ہوا نا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ دل میں دکھ ہو، افسوس تو ہو کہ کوئی آدمی صحیح عقیدہ لے کر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، دل میں تکلیف ہونی چاہیے، اور اگر وہ جاہل ہو تو خاص طور پر زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے معاند، مستکبر، مستکبر جن کا تذکرہ جا بجا قرآن میں، ان الذین استکبروا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ یہ جو متکبرین، مستکبرین، معاندین، جاحدین جو ہوتے ہیں، ان پر انسان لعن طعن بھی کرے، ملامت بھی کرے، بد دعائیں بھی دے، ان کی ہلاکت کی اللہ سے گزارش بھی کرے، یہ جائز ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے دل کو مزید سخت کر دے، ایمان اب نہ لائیے، یہ اب ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ یہ تھے اس شخصیت کے الفاظ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام آپ دونوں فرعون کی طرف جا رہے ہیں، دیکھو لہجے میں نرمی رکھنا، اس کو بات سمجھانا، بالکل آغاز میں کہا تھا، لیکن جب اس کو بات سمجھا دی بڑے اچھے طریقے سے، محبت کے ساتھ، نہیں مانا، اکڑ گیا۔ اور اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ اس کا انکار جو ہے وہ یقین کے بات ہے، اس کو پتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ آخر میں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کی اللہ سے۔ اس لیے فرق کیجئے لازمی اپنے معاشرے میں، آس پاس ارد گرد کے لوگوں میں، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی رویہ، ایک ہی لاٹھی، یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک شخص کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، دیہاتی تھا، صحابہ کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے، بیسیوں بار آپ نے حدیث ممبر سے سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا، مسجد میں پیشاب کر دیا، پانی کا ڈول منگوایا، ڈلوا دیا، اس کو پیشاب بھی پورا کرنے دیا، روکا بھی نہیں، اس نے نماز بھی پڑھی۔ پھر روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھی، دعائیں بھی کی، سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتے، گندگی ناپاکی کے لیے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام۔ حالانکہ وہ پیشاب کر چکا تھا۔ ہمارے اس دور میں کوئی شخص یہ کام کر دے اور زندہ بچ کے مسجد سے چلا جائے، ممکن نظر نہیں آتا، سمجھے؟ یہ تھا جاہل آدمی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ رخ دیوار پر تھوک اور بلغم دیکھا تو اتنے شدید غصے میں آئے، فرمایا کون ہے جس نے کام کیا ہے، قبلہ رخ تھوکا ہے؟ تھوکنا بڑا گناہ ہے یہ پیشاب کرنا بڑا گناہ ہے؟ کس میں ناپاکی زیادہ ہے؟ تھوک تو ناپاک نہیں ہے نا، لیکن قبلہ رخ جنہوں نے تھوکا وہ مدینہ کے رہنے والے باعلم لوگ تھے، ان کے لیے لہجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تھا۔ یہ چیز جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک لا علم آدمی، جاہل آدمی، اس نے پیشاب کر دیا، اس کے لیے لہجہ اور تھا۔ یہ آپ کو، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، ان کے ساتھ آپ نے طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو پیشاب کرنے والا ہے مسجد میں، جاہل ہے، پتہ نہیں ہے اس کو آداب کا، طریقہ کار کا، سیکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔
اللہ کی وحی، اللہ کی حجت تمام ہے، انسان کو سیکھنی چاہیے، لیکن نہیں سیکھ پایا تو سکھائیے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اس اسلوب کو لے کر اب آگے بڑھتے ہیں، اس فرق کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کے معاشرے میں ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ہاں جو خامی پائی جاتی ہے، جو مین مسئلہ ہے، اصل وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ شور شرابہ، یہ چراغا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ہوتی کس وجہ سے ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جس کو وہ عشق رسول کا نام دیتے ہیں، کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کی خوشی ہے، منائیں گے ہم۔ اب ہم لاکھ دلائل دیں، سب کچھ کریں، آپ اصل مین وجہ کو پکڑیں۔ وجہ کیا ہے اس شخص کے کام کرنے کی؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے راستے سے ہٹ کر وہ یہ کام کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت نہیں ہے، آپ بندے نہیں ہیں، آپ بندے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، آپ انسانوں سے الگ سے کوئی چیز ہے۔ اسی بنیاد پر آپ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا، آپ کی وجہ سے ہی ساری کائنات بنائی گئی، آپ کے ہی کہنے کے اوپر اللہ احکامات کو بدل دیتا ہے، آپ کی اللہ کے آگے ایسے چلتی ہے کہ اللہ آپ کی ٹالتا نہیں ہے، اللہ تعالی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہے، وہ کسی کو بھی چھڑوانا چاہے، بخشوانا چاہے، بخشوا سکتے ہیں، وہ ایسے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں، زندہ ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ان کے نزدیک اللہ کی صفات ہے کہ اللہ بھی ہمارے درمیان ان کے نزدیک موجود ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، اور یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اللہ علیم، خبیر، بصیر۔ وہ صفات جو اللہ کی تھیں وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، عبدیت سے نکال کر، بندے ہونے سے نکال کر انہوں نے کہاں پہنچایا؟ اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا، اور اسی بنیاد پر جب وہ اللہ کے برابر پہنچا دیا، بعد میں تو اللہ سے اوپر بھی کر دیا۔ پھر مختلف طریقے ہوئے، کچھ نے ڈائریکٹ مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عطا کرتے ہیں، آپ کے خزانے جیسے اللہ کے خزانے ہیں وہ سب آپ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بھئی اللہ عطا کرتا ہے، بانٹنے والا تو میں ہوں، تو خزانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، یا آپ کے جانے کے بعد آپ سے ڈائریکٹ استغاثہ کرنا، مدد مانگنا، یا آپ کے وسیلے سے، توسل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ آپ کا جو مقام، شان اور مرتبہ، اللہ میں تجھے واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے وسیلے سے تو میرا مسئلہ حل فرما دے۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کچھ لوگ وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے نا آپ کے معاشرے کی وجہ، عبدیت سے نکال کر اوپر پہنچا دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے خود فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اس طرح سے اوپر مت بٹھا دو، اوپر مت چڑھا دو جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اوپر بڑھایا۔ یہ ہمارے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے محبت میں غلو، جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم عام طور پہ ان چیزوں میں خصوصاً عیسائیوں کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ میلاد، کرسمس، اللہ کے وہ بیٹے، تو یہاں اللہ کے برابر مقابلہ چل رہا ہے کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے نبی کی شان کم نہ ہو جائے، انہوں نے اگر اللہ کا بیٹا قرار دیا تو ہم برابر ہی لا کر چھوڑیں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے، آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں، سارے جو بندگی کے احکامات ہیں، بشریت کے احکامات ہیں، وہ آپ پر لاگو ہوئے ہیں۔ کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، لیکن اس سے آپ بندگی سے باہر نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس روئے زمین پر نہیں آئی ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں۔ یعنی یہ بھی ہمارے ایک وجہت نظر پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس غلو کا رد کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا نیچے گر جاتے ہیں، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان اور مقام بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں تو بہت سے لوگوں کے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے، انکار حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امتی کی بات کو فوقیت دینا ہے نا. عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع کریں, عورت کو بتا دیا گھر میں نماز پڑھے, تمہارے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے. یہ آپ نے بات کہی مدینہ میں ہے, تو مسجد نبوی سے بھی افضل ہوا عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی عورت آنا چاہتی ہے, اور آتی تھی, فجر میں بھی آتی تھی, مسجد نبی آباد ہوتی تھی عورتوں سے, عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں, آپ نے عورتوں کی صفوں کے متعلق احکامات دیے, ان کا دروازہ الگ کروا دیا, عورتیں پھر بھی آتی تھیں. آنا چاہے تو روکنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا مرد, شوہر, والد کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا. عید کی نماز میں تو آنے کا حکم دیا گیا خصوصی, عید کی نماز میں لازمی آنا ہے. عام نمازوں میں بہتر ہے گھر میں پڑھ لیں, مرد کو حکم دیا منع نہیں کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کس فقیہ کی, کس سمجھدار کی, کس عاقل کی, کس محدث کی, کسی کی بات کو اگر میں فوقیت دوں کہ نہیں عورت کا مسجد میں آنا حرام ہے. دکھ کی بات اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے واسطے اور وسیلوں سے دعا مانگی جائے. ہمارے کراچی میں ایک مسجد ہے, وہاں پر اجتماع ہوتا ہے حج اور عمرے کی تربیتی کلاسز کا, معروف مسجد ہے بہادر آباد کی سائڈ پہ, طارق روڈ بہادر آباد کے بیچ میں, بڑی مشہور مسجد ہے. وہاں عورتیں بھی آتی ہیں حج کی کلاسز لینے کے لیے, عمرے کی ٹریننگ لینے کے لیے, حج کی ٹریننگ لینے کے لیے. اب عورتیں مسجد میں آئی گئی نا, اب نماز پڑھنے دو باجماعت. کچھ عرصے چلتی رہی, پھر وہاں کے مفتی صاحب کو چونکہ ان کا فقہی مسئلہ ہے جوش آیا, اس جوش میں وہ جو اسپیکر کا تار ہے, وہ جو کنیکشن ہے, وہ نماز کے دوران بند کر دیا جاتا ہے کہ کلاسز میں آئی ہیں وہ انہوں نے ساری گفتگو سنی, نماز کا ٹائم اگر ہو گیا, جماعت ہو رہی ہے تو اسپیکر بند ہے, عورت با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتی, وہ اپنی الگ کرے گی, ہمارا فقہی مسئلہ ایسے ہی ہے. آ گئی, ان کے فقہاء نے بھی منع کیا تھا, کیوں, مسجد آنے سے کہ فتنہ ہے. مسجد نہ آئے فتنہ ہے, راستے میں بازار میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے, گھر سے باہر نکلوا دیا, مسجد آ گئی. لیکن کم عقلی اتنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ یہ بس یہاں نماز نہ پڑھے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تفریط, آپ کی شان کو کم کرنا, آپ کے فرامین کے مقابلے میں دوسروں کے فرامین کو فوقیت دینا. ان دونوں چیزوں کا مقابلہ ہم اس صورت میں کر سکتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام اور شان کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری امت میں چنا ہے, آپ کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, ما خلق اللہ وما ذرع وما نسى نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی یہاں زمین پہ اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں, جو بھی جانور, چرند پرند, کوئی بھی چیز آپ لے لو اس زمین پر, اللہ کو وہ زیادہ محبوب مکرم ہو, اللہ کے یہاں اس کا اتنا عزت اور مقام ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جو مقام, جو عزت آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں, اور اس کے انہوں نے استدلال پیش کیا کہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا ہے, قرآن مجید تو نے کہا وما سمعت اللہ اقسم احدا بحیات احد غیرہ, میں نے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کبھی نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہو سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتا ہے, وہ بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں, یہ اللہ کے شایان شان ہے, میرے اور آپ کے لیے منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں قرآن مجید میں آپ کے متعلق چیزوں سے, لیکن زندگی کی قسم کسی اور کی نہیں اٹھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اللہ کے نبی آپ کی زندگی کی قسم, یہ لوگ اپنے نشے میں مست ہیں. قوم لوط کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سورۃ الحجر. یہ مقام انہوں نے جب دیکھا, عبداللہ ابن عباس نے اس سے جو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ محبوب اور مکرم کوئی شخصیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نزدیک ہے. اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. دنیا میں جو مقام, جو شان, جو عزت, جو احترام آپ کو ملا ہے, آپ کے بغیر, آپ کے آ جانے کے بعد, آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر, آپ سے محبت کیے بغیر, آپ کی اقتداء کو اپنائے بغیر کوئی شخص اب جنت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا صحیح معنی میں اقرار نہ کرے. یہ بات ماننا سمجھنا لازمی ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. کل قیامت کے دن بھی جو مقام آپ کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شافع ہوں گے, ساری انسانیت کی سفارش کریں گے,
شفاعت العظمیٰ جس کو کہا جاتا ہے، پھر شفاعت صغریٰ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوانے کے لیے شفاعتیں کریں گے، سفارشیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پل صراط کو عبور کریں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ جس شخصیت کے لیے کھولا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لوائے محمود، مقام محمود آپ کو عطا ہوگا، مقام وسیلت جو ایک ہی مقام ہے جنت کے اندر، ایک ہی بندے کو ملے گا، ایک ہی بندے کو ملے گا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ ایسے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید اللہ سے مجھے یہی ہے کہ مجھے ہی ملے گا، میرے لیے اللہ سے اس جنت کا تم لوگ سوال کیا کرو، دعا کیا کرو، اللہ مجھے یہ مقام عطا فرما دے۔ اور جو آدمی یہ کام کرے گا حلت لہ الشفاعہ، اس کو میں کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس نے میرے لیے اللہ سے دعا کی ہے، بدلہ میں پورا دوں گا اسے، اس کو سفارش ملے گی میری۔ یہ آپ کے مقام اور مرتبے ہیں، اس کو بھی ماننا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اللہ کے ہاں بڑے محبوب اور مکرم ہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو مقام خلت بھی نہیں دیا۔ آپ کی شخصیت ایک نمایاں ہے، الگ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، اور آپ کی اسی شان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں رکھا ہے۔ ذرا سا سمجھیے گا میرے ساتھ، آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان اس امت پر احسان کے طور پہ اللہ نے پیش کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس انسانیت پر اپنا یہ آخری رسول بھیج کر ایک تو اتمام دین کیا، اور اس ایسا رسول بھیجا جس کے کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف تعلیم دیتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی آیات سنا سنا کر ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کے ایمان کو درست کرنا، ان کے اعمال صالحہ کی طرف ان کو رغبت دلانا، اندر سے ان کو پاک صاف کرنا۔ اس رسول کا مشن، اس رسول کی زندگی کا مقصد یہی ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام اور شان کو بیان جو فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ سمجھیں گے، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کرتے ہیں، یصلون صلات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صلات کرنے میں مختلف معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلات کس طرح کرتا ہے، مختلف مفہوم اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ شاندار ترین مفہوم جس کو کئی ایک اہل علم نے پسند فرمایا، ابو العالیہ کا قول ہے، جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ ثناء اللہ علیہ فی الملأ الاعلیٰ، وہ جو اللہ کے پاس ایک الگ جہان ہے، الگ ایک وہاں کا مقام ہے، وہ جو ایک وہاں کی خصوصیات ہیں اس ملأ اعلیٰ کی، اس کا تصور تھوڑا سا ذہن میں لائیے، وہ جگہ کیا ہوگی، وہ عرش، وہ فرشتے، وہ مقام، وہ آس پاس کی چیزیں، وہاں پر رب العالمین اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور فرشتے یصلون علی النبی، اس کا معنی عام دعا نہیں ہے، صلات دعا نہیں ہوتی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلات الگ چیز ہے، دعا ایک الگ چیز ہے، رحمت کی دعا ایک الگ چیز ہے اور صلات ایک الگ چیز ہے۔ یہ عام رحمت کی دعا نہیں ہے، اس میں خصوصی رحمتیں، خصوصی برکات کی دعا بھی ہے، آپ کے مقام اور شان اور مرتبے کو بیان کرنا بھی ہے۔ یہ کام فرشتے بھی وہاں کر رہے ہیں، یہ وہاں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو یہاں اس جہان میں بھی یہ کام ہونا چاہیے، یہ مقام اور شان بیان ہونی چاہیے، یہ مرتبہ بیان ہونا چاہیے، تم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کرنا ہے۔ کعب بن عجرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا تھا، صلاۃ کیا تھا وہ نہیں سکھایا، سلام کیا تھا یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ نے سکھا دیا۔ لیکن صلاۃ اللہ نے دو چیزیں کہی ہیں، اور اسی لیے امام نووی نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی، اور بھی کئی ایک اہل علم لکھے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دو چیزوں کا حکم دیا ہے، صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس لیے یہ غیر مستحسن عمل ہے کہ انسان آدھا کام کرے، کہ علیہ السلام صرف کہے، علیہ الصلاۃ والسلام نہ کہے، صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، آدھا کام نہیں کرنا، اس عبادت کو پورا کرنا ہے اور واضح کر کے کرنا ہے۔ یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں شان کو بیان کرنا، اللہ سے استدعا کرنا کہ اللہ ہم بھی تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، ہم بھی تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ تو اپنے نبی پر خاص تعریفی کلمات کہتا رہے، جو کہتا رہا ہے
آگے بھی کہ ہماری بھی یہ سفارش ہے، ہماری بھی گزارش ہے، ہم بھی اس تعریف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور خاص سلامتیاں اتار دے، خاص فضل و کرم اپنا فرما دے، اس میں یہ جہان بھی شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھایا کہ سلام تو یہ تھا، صلاۃ یہ ہے کہ نماز میں کہا کرو اللہ، اور پھر مختلف اس کے الفاظ اور صیغے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا وہ درود ابراہیمی جو ہمارے یہاں مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز میں پڑھنا صحیح قول کے مطابق نماز کا رکن ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز، چاہے یہ نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان کلمات کو ادا کیے بغیر آدمی سلام نہیں پھیر سکتا۔ پھیر دیا تو نماز پوری، راجح قول کے مطابق پوری نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک نہیں کوئی 20 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں ایسے خوشی خوشی، صحابہ کہتے ہیں آپ کے چہرے پہ عجیب خوشی تھی، ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ ہم نے پوچھا وجہ، اور بھی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میری طرف ایک فرشتہ آیا، دوسری روایت میں ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ کیا آپ راضی نہیں ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پر کوئی بھی آدمی ایک مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود ہے، علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مختصر درود ہے، یا آپ نے اور میں نے اس حکم کو پورا کر دیا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اس کے بدلے میں صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا، اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دے۔ ایک دفعہ اس نے کیا، اللہ اس پر 10 مرتبہ اس بندے پر صلات کرے گا۔ جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ صلات کرتا ہے۔ اور یہ 10 مرتبہ صلات اللہ کا بندے پر کرنا کیا ہے، یہ بھی الگ ہے کہ نسبتوں سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بندے پر صلات کرتا ہے اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جہاں پر یہ ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سے چند آیتیں پہلے ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما۔ وہ اللہ وہ ہے یصلی علیکم جو تم پر صلات کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی تم پر صلات کرتے ہیں، اس کا اور تم پر صلات کرنے کا ایک مظہر یہ ہے، ایک کیفیت یہ ہے، اس کے نتائج اور ثمرہ اور فائدہ یہ ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف، بے عملی سے عمل کی طرف، تمہاری پریشانیوں اور تنگیوں سے نکال کر تمہیں آسانیوں کی طرف لے آتا ہے، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، گناہ اندھیرے ہیں، نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو حدیث ابی بن کعب میں ہے کہ اگر میں پورا ٹائم یہی کرتا رہوں کہ آپ پر صلات کرتا رہوں، اللہ سے بس کچھ اور نہ کہوں، کچھ اپنے لیے نہ مانگوں، بس آپ کے لیے ہی کہتا رہوں کہ اللہ خاص تعریفیں فرماتا رہے، خاص رحمتیں، خاص برکتیں، خاص فضل و کرم فرماتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری ٹینشن پریشانیاں بھی اللہ ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ مقام کو سمجھنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق صرف ربیع الاول کے ساتھ نہیں ہے، نہ یہ پیدائش کا دن منانے کے ساتھ ہے۔ یہ مقام اور شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کا اگر کوئی منکر ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دل میں پریشانی محسوس کرتا ہے، یہ مقام اور شان سنتے ہوئے وہ اپنے ایمان کو چیک کرے۔ لیکن بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ وہ جو معاشرے کا ایک طبقہ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، جو لا علم طبقہ ہے، وہ جھوم جھوم کر یہ شان تو بیان کر رہا ہے، یہ الفاظ تو بیان کر رہا ہے، لیکن سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا نہیں سیکھ رہا، کیونکہ محبت جو ہے اس محبت کی اعلیٰ ترین دلیل اتباع ہوتی ہے۔ محبت کی اعلیٰ ترین دلیل جھوم جھوم کر نام لینا، چند دنوں کے لیے جھنڈیاں لگا لینا، روشنیاں کر لینا، اللہ کی قسم یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بارگاہ الہی میں تولا نہیں جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے، نہ اپنے چاہنے والوں کو کہا، نہ آپ کے چاہنے والوں نے یہ کام کیے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ نے روزہ رکھا، سنتے ہیں نا آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس دن مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی تھی اور اس دن میں پیدا بھی ہوا۔
پیر کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوال کیجئے اپنے آپ سے، اپنی ولادت کی وجہ سے رکھا یا اس لیے رکھا کہ اس دن اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں؟ جمعرات کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، ان دو دنوں میں اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جب عمل پہنچے تو ہر عمل نام اعمال میں ہو، ان میں روزہ بھی آ جائے، ان میں روزہ بھی داخل ہو۔ پھر اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں وصف تردی، مجرد موافقہ۔ ایک چیز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئی۔ پیر کا روزہ رکھ لیا، اس وجہ سے رکھا کہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو رہے ہیں، ساتھ میں اور بھی وجوہات آ گئیں۔ اور وہ وجوہات کیا ہیں؟ اس دن اللہ نے مجھے پیدا بھی کیا تھا، اس دن مجھ پر وحی نازل بھی ہوئی تھی۔ یہ وصف، یہ صرف وجہ موجود ہے، اس کو اگر نکال بھی دے تو بھی حکم موجود رہے گا۔ یعنی اگر یہ نہ بھی ہو، جیسے جمعرات کے دن آپ کی ولادت نہیں ہے لیکن جو وجہ ہے اس کی وجہ سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، ہمارے یہاں یہ 14 اگست منانے کے لیے ابھی گزری ہے، لوگ دلیل دیتے ہیں کہ، اور یہ پیش ہمیں بتایا جو 14 اگست منا رہے ہو، میلاد نہیں منا رہے، کیسے گستاخ ہو، اپنے وطن سے محبت اتنی زیادہ ہے۔ یہ 14 اگست منانا بھی کوئی دین میں درست نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو بار بار ریپیٹ ہو، بار بار دہرائی جائے، ہر سال کی مناسبت سے اس کو منایا جائے اجتماعی قومی شکل کے اندر، یہ صرف دو عید ہیں۔ ان اللہ قد ابطل اعیاد الجاہلیت کلھا، اللہ نے دور جاہلیت کی ساری عیدوں کو باطل قرار دیا ہے، تمہارے لیے صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو قومی سطح پر مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جو خوشی کا دن سب مل کر منائیں گے، وہ یہ دو دن ہے جس کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے۔ اور یہ سعودی عرب کے علماء کے بھی فتوے ہیں، یہ جو یوم الوطنی وہاں بھی منائی جاتی ہے، شیخ عثیمین، شیخ ابن باز، وہ بھی اسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان دنوں کو بار بار ریپیٹ کر کے منایا جائے۔ یہ کوئی 14 اگست منانا، اب اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاشورہ کا روزہ رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، وہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تو ہر سال دن تو منایا جا رہا ہے نا، خوشی فرعون کے غرق ہونے کی کسی نہ کسی شکل میں تو منائی جا رہی ہے، روزہ رکھ کر منائی جا رہی ہے، منائی تو جا رہی ہے، تو منانے کا طریقہ تو منانے کی اصل تو مل گئی، منا کسی بھی طریقے سے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو رکھ رہے تھے عاشورہ کا، آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے، مدینہ میں بھی آ کر رکھا، اور آ کر رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہودیوں کا بھی روزہ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیوں ہے؟ انہوں نے وجہ بیان فرمایا اس کا تو ہم بھی زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی یہ وجہ ہوتی تب بھی آپ نے روزہ رکھا۔ آپ کے اصل روزہ رکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا، یہ وصف شامل ہو گیا، ساتھ میں آ گیا۔ نہ بھی ہوتا تو بھی آپ روزہ رکھتے، کیونکہ یہ جو چیز ہے، یہ جو وجہ ہے، یہ حکم پر مؤثر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حکم تبدیل ہو، یہ ہوگا تو حکم ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو حکم نہیں ہوگا۔ پیر کا روزہ اس لیے کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت نہ ہوتی تو آپ روزہ نہ رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اعمال کی پیشی کے اعتبار سے، آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ اس دن کو اللہ نے اس مکرم بنایا کہ اس دن یہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور چیزیں اور اسباب آ کے شامل ہو جائیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے دین کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خواہش، ہمارے جذبے، ہمارے رسم و رواج، ہمارے دور کے طریقہ کار، ان کو جو ہم دیکھتے ہیں خوشی منانے کے، کسی کی عزت کرنے کے، کسی کے احترام کرنے کے، ان کو شریعت پر مسلط کر کے ان کو شریعت قرار دینا، اور جو وہ نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے، وہ ابلیس ہے، وہ خوش نہیں ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، یہ معاشرے کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تصور غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تصور نہیں ہے۔ آپ کی محبت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو محبت ہے، محبت کا دعوے دار ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبت کا معیار، محبت کی دلیل یہ کہ کتنی آپ کی بات مانی، کتنا آپ کا کہاں مانا۔ آج تصور کیجئے آپ کو یہ ایک دن مل جائے، مجھے ایک دن مل جائے، صرف تصور سمجھانے کے لیے کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکیں، موجود ہوں، ہم اس دور میں ہوتے چلے جائیں، ایک دن مل جائے، تو میری جو موجودہ حالت ہے، میری جو موجودہ کیفیت ہے میرے ایمان کی، میرے اعمال کی، کیا وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں میں؟
میرا ایمان میرا عمل اس چیز کے لیے تیار ہے. باقی پیشی تو کل اللہ کے سامنے ہے ہی ہے. کل قیامت کے دن، اس دن تو بالکل کھلا کھلا چٹا حساب ہوگا. اکیلے اکیلے سب کھڑے ہوں گے، جسم پہ کوئی لباس کوئی کپڑا کچھ نہیں ہوگا، غیر مختون اللہ کے سامنے ڈائریکٹ بات ہوگی، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا. وہ تو ایک پیشی الگ ہے، وہ تو عرض اکبر ہے، وہ تو سب سے بڑی پیشی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ بھی سامنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے، ہم انسانیت جب ماری ماری پھرے گی، اللہ سے صرف یہ کہہ دیا جائے، یہ گزارش کر دی جائے کہ اللہ سوال و جواب شروع کر دے، حساب و کتاب شروع کر دے. یہ جو قیامت کا منظر ہے، کھایا جا رہا ہے، جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، یہاں سے ہم نکل جائیں، حساب و کتاب تو شروع ہو، مسئلہ تو یہاں سے تو نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، حوض کوثر پر جائیں گے، صراط پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوگا. کئی ایک موقع پر ملاقات ہو جائے گی. اس دنیا میں اگر رہنے کو جینے کو مل جائے، میرے عمل کی حالت، میرے اندر دل کی کیفیت، میرے ایمان کے اندر جو بے ایمانی کا کھوٹ ہے، میرے اندر جو عملی چوری موجود ہے، میرے اندر کے جو معاملات ہیں، میرے دنیا کے جو معاملات ہیں، میرا یہ شور شرابہ، یہ ڈھول ڈھمکا، میرا چہرہ، میرا انداز، میرا کردار، میرا اخلاق، میری آپ سے محبت، میری نماز کا طریقہ، میرا حج، میرے یہ معاملات، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے موافق ہے؟ آپ کے طریقے سے موافق ہے؟ یعنی ایسا ہوگا کہ میں اس بات کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ سکوں کہ میں آپ سے محبت کرنے والا امتی ہوں، آپ سے آپ کی چاہت رکھنے والا امتی ہوں. کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ بغیر تکلف کے محبوب پر اثر انداز ہو جاتی ہے. یہ فطرتی قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، بن کہے بن سمجھے، اس لاشعوری کیفیت میں اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اسٹائل میں بات کرتا ہے، اس کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح کی خوشبو استعمال کرتا ہے کہ وہ بڑا آدمی یہ کام کر رہا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں یہ ایڈورٹائزنگ کمپنی مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، بڑی چیزوں کی جو مشہوری کی جاتی ہے، کیوں ان اداکاروں، فنکاروں اور کرکٹرز کو لایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، جس انداز میں جو لباس وہ پہن رہے ہیں، جو چیز وہ استعمال کر رہے ہیں، لوگ دیکھا دیکھی ان کاموں کو کریں گے. میرے لیے اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ نے اپنی اس محبت کی سچائی کی دلیل دی. کہا کہ کدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. سیدنا انس بن مالک نے فرماتے اللہ کے صحیح بخاری کے حدیث ہے، کان یحب الطبہ، کدو بڑا پسند تھا. آپ کھاتے تو پلیٹ میں ڈھونڈتے، سالن کے اندر، شوربے کے اندر ڈھونڈ کے کھاتے. اب ہمیں جو اس کدو سے محبت ہوئی وہ تکلفاً نہیں تھی کہ کدو شریف کہہ کر زبردستی آدمی کھائے، دل نہیں چاہ رہا زبردستی کھا رہا، ایسا نہیں تھا. کیونکہ آپ کو پسند تھا، اس محبت نے ہمارے اندر اثر کیا، اور اندر سے ہم نے اس کدو سے محبت کرنا ہمیں بھی پسند آ گیا، اور ہم بھی شوق سے کھانے لگے. کیونکہ آپ کی، حالانکہ یہ محبت، یہ والے انداز اپنانا ان مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ آپ زبردستی کدو کھائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے، یہ سنت کے طریقوں میں نہیں ہے. لیکن یہ محبت کی دلیلوں میں اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہو جائے. اور ان چیزوں میں، جن چیزوں میں اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جن کو اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے، ان میں لازمی اور فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ دو ہی قاعدے ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے ہیں، کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یہی پورا مفہوم اور تقاضا ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. عبادت ایک اللہ کی ہے، کسی اور کی ہو نہیں سکتی. اور جو عبادت ہے وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو اللہ نے اپنا رسول اور قاصد بنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے طریقے، آپ کے ذریعے سے. اس لیے اٹھیے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، یہ محبت اپنی ثابت کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے تھے، کام کاج کرتے تھے، بازار میں رہتے تھے، گھر میں رہتے تھے، اور کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا، آپ کے روزے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، آپ نے کہاں کرنے کی کسی کام کی اجازت دی، کہاں کسی کام سے منع کیا. کچھ چیزوں کی مثالیں میں پہلے خطبے کے آغاز میں دے کے آ چکا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ان دنوں میں ان موضوعات پر گفتگو عام مجالس عام محفل میں کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد نہ ربیع الاول تھا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بیان کرنا مقصود تھا. آپ کی پیدائش کی خوشی یقیناً ہے اور اسی دن ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد آپ کے نبی اور رسول اور اس مشن کی خوشی ہے جو ہمیں ملا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. یہ چیز لوگوں کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں، بجائے اس کے کہ خرافات، بدعات، ادھر ادھر کی چیزوں میں جس سے واقعتاً ابلیس خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان چیزوں میں شامل نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جہاں ہم سنت ظاہریہ پر توجہ دیتے ہیں تو سنت باطنیہ جو عبادتوں کی روح ہے، نماز کی روح ہے، سکونت ہے، وقار ہے، اللہ کا احترام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کتنا احترام کیا، کتنی عزت کی، کتنا آپ کے وقار کو، اللہ کے وقار کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا. جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے ان سے محبت کرنا آپ پر ایمان کی دلیل بھی ہے اور کامیابی کا راستہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ اعلان انشاءاللہ مدرسے کا ہے. یہ علاقہ ہے شہداد پور کا گاؤں ہے دھنی پرتو کھوسو. یہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے واقفیت ذاتی طور پر میری بھی ہے. مسافر طلبہ بھی ہیں، مقامی طلبہ بھی ہیں، شعبہ کتب بھی ہے، حفظ نادرہ بھی ہے. بچے رہتے ہیں وہاں. راشن کے مسائل ہیں، خصوصی طور پر ادارہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا مقروض ہے. بھائی ان کے ساتھ یہ موجود ہے، تعاون بھی کریں، اور اگر کوئی راشن دینا چاہے تو ان بھائیوں نے کہا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی ہم لے جائیں گے کیونکہ راشن کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان کی بھی مدد فرمائے. دین کے قلعے ہیں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچتا ہے، اور جو بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یقیناً وہ دین کے پھیلنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کا بیٹا تقریباً 14 دن سے ٹراما سینٹر کے اندر ہے، اور بچے کا نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ عبد الوحید نام سمجھ آیا، غالباً ان کے والد کا نام ہے، بچے کا نام ہے. بہر اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عافیت والی زندگی دے. اور بھی بچہ ایک اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کا بھی بچہ تقریباً 15-20 دنوں سے اسپتال میں، جنا اسپتال میں داخل ہے. ایک اور ہمارے ساتھی ہیں، وہ تقریباً ہر جمعے دعا کے لیے کہتے ہیں اور اکثر میں بھول جاتا ہوں. فیصل بھائی ان کا نام ہے، اور وہ شدید اس وقت مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں. عدالت کورٹ کچہری کے ان کے چکر لگے ہوئے ہیں، اور آخری 1-2 دن ان کے پاس 31 تاریخ تک کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے خلاف ان کی مدد فرما دے اور ظالموں کے انجام سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. جن ظالموں نے ان سے ان کی چیزوں کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے ان کی چیزیں ان کو واپس لوٹا دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.